السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ایک اور پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ مس مت کیجیے گا، شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سعیدہ سینٹر کو، اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ کچھ دنوں سے جب بھی ساجدہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر بار بار دیکھتی، مگر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ آج بھی وہ جب ایک گلی سے گزر رہی تھی، گلی میں مکمل سناٹا تھا۔ اس کے قریب زور زور سے کسی کے سانس لینے کی گرم ہوا محسوس ہونے پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کوئی سائے کی طرح جیسے اس کے ساتھ چل رہا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت گھر سے دوپہر میں کھانے پکانے کا سامان لینے کو نکلی تھی۔ گھر میں جب وہ تنہا ہوتی تو اس کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا کوئی اس کو مسلسل گھور رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہر وقت بے سکونی سی محسوس ہوتی۔ صرف نماز اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسے سکون ملتا۔ جب بھی اس کو گھبراہٹ ہوتی وہ قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دیتی۔ قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کو محسوس ہوتا کوئی چیز جو اس کے پاس موجود تھی وہ اب دور ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کا شوہر جمال بھی پریشان ہو گیا۔ ویسے بھی جب وہ قرآن نہیں پڑھ رہی تھی تو بھی گمسم رہتی۔ ایک دن جب اسے برداشت نہ ہوا تو وہ بول ہی پڑا، کیا بات ہے ساجدہ، آج کل تم مجھے لفٹ نہیں کرا رہی ہو؟ لفٹ نہیں کرا رہی؟ وہ حیرت سے جمال کو دیکھنے لگی۔ ان دنوں تمہارا زیادہ وقت قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے میں گزرنے لگا ہے، ہم سے بات بھی نہیں کرتی۔ کیا کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے اولاد کے لیے؟ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، بھئی لوگوں کے ہاں 10 سال تک اولاد نہیں ہوتی ہے، تم اولاد کے لیے اتنا کیوں پریشان ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کسی نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا۔ جب کام سے فرصت ملتی ہے تو اس وقت پڑھنے بیٹھتی ہوں۔ یہ اتفاق ہے کہ جس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اس وقت آپ آ جاتے ہیں۔ تم میری بات کا تسلی بخش جواب دینے کے بجائے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ساجدہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور شوہر کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی وہ، لیکن وہ جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور اس کے دل میں ساجدہ کے لیے عجیب سے وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، جو ابھی نہیں تو کچھ دن میں ضرور بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا اس وقت وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ یہ بات ساجدہ کی خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان دنوں اس قدر خوفزدہ کیوں رہنے لگی ہے۔ ساجدہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ بچپن میں کسی بھی چیز سے خوف نہیں کھاتی تھی، خاص کر آصف جنات پر تو اس کو بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ جو بھی آصف کے موضوع پر بات کرتا اس کا خوب مذاق اڑاتی اور کہتی کہ آصف کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب وہ خود اس طرح کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ سوتے سوتے اس کو محسوس ہوتا جیسے اس کے سینے پر کوئی بہت بھاری بوجھ آ گیا ہے۔ وہ چیخنا چاہتی لیکن چیخ اس کے گلے میں پھنس کر رہ جاتی۔ جب اپنے سینے پر 3 بار قل پڑھ کر دم کرتی تب کہیں جا کر اس کی حالت بہتر ہوتی اور بوجھ بھی اتر جاتا۔ کبھی سوتے میں محسوس ہوتا جیسے کوئی خوفناک شکل کا آدمی گھر کی چھت سے دھکا دے رہا ہے۔ کبھی محسوس ہوتا کہ خطرناک قسم کا بچھو یا چھپکلی اس کی قمیص میں گھس کر اسے کاٹنا یا نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اور وہ خواب میں دیکھ کر ڈر جاتی اور ڈر کر اپنی آنکھیں کھول دیتی۔ ساجدہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جس طرف چلی جا رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چل نہیں رہی بلکہ بھاگ رہی ہے۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ گھر میں اس کو داخل ہوتا دیکھ کر بیگم حمیدہ چونکی۔ وہ اس وقت صحن میں پلنگ پر بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازہ زوردار گرجدار آواز سے کھلنے پر ان کی بے اختیار نظریں ساجدہ پر پڑی۔ بہو، خیریت ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کچھ نہیں اماں، جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آئی ہوں، اس لیے آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ ساجدہ نے بات بنائی۔ بہو، ایسی کون سی جلدی تھی جو اتنی پریشانی میں بھاگتی ہوئی گھر آئی ہو؟ آہستہ آہستہ قدموں سے گھر آ سکتی تھی۔ تیز چلنے میں یہ نقصان ہے خدا نخواستہ، پاؤں شلوار کے پائچے میں پھنس جانے سے تم گلی میں گر بھی سکتی تھی، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے بیٹا۔ اچھا اماں، آئندہ کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہو۔ ساجدہ نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کیا۔ ایک سیاہ موٹا تازہ بلّا جو سنگار میز پر بیٹھا ساجدہ کو گھور رہا تھا، وہ اس وقت مسیرے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ساجدہ نے جیسے ہی اس بلے پر نظر ڈالی، وہ بڑی تیزی سے منہ پھاڑ کر اپنے نوکیلے دانت نکالتا ہوا ساجدہ پر جھپٹ پڑا۔ اس پر اس نے حملہ کر دیا تھا۔ اس کے نوکیلے دانت اس کی گردن میں گھس گئے تھے۔ سرخ سرخ خون بڑی تیز رفتاری سے گردن سے بہنے لگا۔ وہ اپنے بچاؤ کو چیخ رہی تھی لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ساجدہ کے خون کا بلہ پیاسا ہو۔ ساجدہ، ساجدہ کیا ہوا؟ جمال نے سوئی ہوئی ساجدہ کو جھنجھوڑا، کیونکہ ساجدہ آنکھیں بند کیے مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ جمال کے جھنجھوڑنے پر ساجدہ نے آنکھیں کھول دی۔ وہ خوفزدہ ہو کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پتا نہیں سے اس کا حل نکلے گا، مجھ سے بھی تم بات چھپا رہی ہو، جمال نے ساجدہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ ساجدہ اس کے گھورنے کی نظروں کی تاب نہ لا کر نیچے بیڈ پر دیکھنے لگی۔ وہ عجیب الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات شوہر کو کس طرح بتائے۔ یہ بات بتانے کی صورت میں وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کس سوچ میں پڑ گئی؟ کیا مجھ سے بھی اپنی بات چھپاؤ گی؟ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے معاملات کو سلجھائیں گے۔ جمال کی بات سن کر ساجدہ کا کچھ حوصلہ بڑھا۔ بات ایسی ہے کہ تم بھی اگر میری بات سنو گے تو ہنس پڑو گے۔ کچھ دن سے میں ایک عجیب خوف میں مبتلا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کام کی طرف سے بالکل توجہ ہٹ سی گئی ہے۔ ہاتھ پاؤں لرزتے ہیں، ذہن میں عجیب و غریب شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں۔ ہر وقت موت کا خوف سوار رہتا ہے۔ ڈراؤنے خواب آنا معمول بن گئے ہیں۔ کمرے میں وہ بلہ نظر نہ آنے پر وہ بے اختیار ہاتھ اپنے گلے پر لے گئی۔ گلے پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ جمال پر نظر پڑتے ہی وہ ڈر کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ کیا ہوا ساجدہ، خواب میں ڈر گئی ہو؟ اس نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کالے رنگ کا خطرناک بلہ تھا جو مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اس نے میرے گلے پر اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ تم نے خواب دیکھا ہے، یہاں کوئی بلہ نہیں، میں تمہارے برابر میں سو رہا تھا۔ کچھ لمحے تک ساجدہ پر خوف طاری رہا، پھر وہ مطمئن ہو گئی۔ ساجدہ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات ضرور کچھ ہے، اس طرح بات چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب کبھی کبھار مجھے اس نظر نہ آنے والی مخلوق کی گرم سانسیں بھی گالوں پر لگتی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ قرآن مجید اور نماز پڑھتے ہوئے پرسکون رہتی ہوں، اس لیے میرا زیادہ وقت قرآن مجید پڑھنے میں گزرتا ہے۔ ساجدہ نے ایک سانس میں ساری بات بتا دی۔ ساجدہ، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تم نے مجھے اصل بات بتا دی، اب میں اس کے حل کی پوری کوشش کروں گا اور تمہیں اس خوف سے نجات دلانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ دوسرے دن جب جمال گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا آفس میں ترقی ہو گئی ہے جو اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ ساجدہ نے اس کو خوش دیکھ کر پوچھا۔ ارے بیگم، ہمارے ایسے نصیب کہاں جو جلدی جلدی ترقی ہو، سرکاری نوکری ہے، سرکاری نوکری میں سالوں گزر جاتے ہیں ترقی کے انتظار میں۔ پھر کیا کوئی پرائز بانڈ نکل گیا ہے؟ پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں، پھر کھلنے کا سوال کیا؟ ارے پھر کیا وجہ ہے اس خوشی کی؟ بیگم، میں نے اپنے آفس میں عثمان سے بات کی تھی تمہارے مسئلے کے بارے میں۔ اس کے جاننے والے ایک شاہ صاحب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جنات کو بھگا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ میں ان کے آستانے پر گیا تھا، جنات ان سے، بھوت پریت ان سے پناہ مانگتے ہیں اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی۔ رات کو سوتے ہوئے جمال کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا کوئی گلا دبا رہا ہے، جس سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ سینے پر بھی وزن سا محسوس ہونے لگا۔ خوفزدہ ہو کر جمال نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے سینے اور گلے پر مسلسل دباؤ پڑ رہا تھا، لیکن دباؤ ڈالنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سینے پر دم کیا، وزن آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا اور پھر بالکل ختم ہو گیا۔ کیا نیند نہیں آ رہی ہے؟ نیند بڑی اچھی آ رہی تھی۔ جو موصوف آپ کو تنگ کرتے ہیں، اب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ میرا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جس سے میری سانس بند ہونے لگی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، آیت الکرسی جیسی ایک عظیم طاقت ہمارے پاس ہے، وہ پڑھ کر سکون ملا۔ اس کو معلوم ہو گیا ہے آپ شاہ صاحب کے پاس گئے ہیں، اس لیے غصے میں آ کر آپ کا گلا دبایا۔ ہاں، اس طرح تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں۔ اتوار کو دونوں میاں بیوی مقررہ وقت پر شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ آستانے میں چند خواتین اور بیٹھی تھیں۔ شاہ صاحب نے ان کو فارغ کر کے ان سے بات کی۔ جناب، آپ کی بیگم صاحبہ ایک نادیدہ ہستی کے زیر اثر آ گئی ہیں، یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق ان کے پیچھے ہے۔ یہ جنات قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھاگا ہوا ضدی جن ہے۔ بہرحال گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنا دل مضبوط کرنا ہے، گھبرانے سے علاج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ علاج کریں، ہم اس مخلوق سے نہیں ڈریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا کہ تم کتنے بہادر ہو۔ میں اس مخلوق کو بلا رہا ہوں،
مجھے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کیوں آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ کچھ دیر تک پڑھائی کرتے رہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساجدہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں جلال آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں۔ او بڈھے، تو نے مجھے کیوں بلایا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ ساجدہ گراتے ہوئے مردانہ آواز میں بولی۔ ان لوگوں کو کیوں تنگ کر رہا ہے تو؟ ہماری ساجدہ سے پرانی دشمنی ہے۔ میں اس کو سسکا سسکا کر ماروں گا جیسے میرا بھائی سسک سسک کر مرا ہے۔ تمہارے بھائی کے مرنے سے اس کا کیا تعلق؟ اس کو میرے بھائی کے بارے میں بالکل علم نہیں۔ یہ بات صرف میں جانتا ہوں۔ جب ساجدہ کو معلوم ہی نہیں، پھر تم کیوں اس کے دشمن بن گئے ہو؟ ساجدہ کے نانا قمر الدین کا آستانہ اسی شہر میں ہے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے تھے۔ میرے بھائی کا دل ایک خوبصورت لڑکی مہناز پر آ گیا۔ اس لڑکی گھر والوں کو میرے بھائی کا اس لڑکی پر عاشق ہونا پسند نہیں آیا اور ساجدہ کے نانا کے آستانے پر پہنچ گئے۔ قمر الدین نے میرے بھائی کو دھمکی دی کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہ مانا، جس پر انہوں نے میرے بھائی پر ایسا حملہ کیا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ قمر الدین کا کوئی بھی رشتہ دار جس کا تعلق اس کی نسل سے ہوگا، اور وہ جب ہماری حد میں آ گیا، میں اس کو آسانی کی موت دینے کے بجائے ڈرا ڈرا کر، تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر ماروں گا، اور اس دن کے بعد مجھے پھر ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں لگا۔ 2 ماہ پہلے ساجدہ ایک شادی میں گئی۔ یہ اتفاق تھا کہ ساجدہ رات کے 1 بجے شادی ہال سے نکل رہی تھی۔ اس کھلے میدان سے جب وہ گزری جو ہماری حدود میں ہے، اس کو دیکھ کر میرے پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو، میں اس عورت کو اسی طرح تڑپاؤں گا جس طرح میرا بھائی مرا تھا۔ میں نے اس پر ترس نہیں کھایا۔ اگر اس کے شوہر نے اس معاملے میں مداخلت کی یا اس کا علاج کرایا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا بھی یہی حال کروں گا جو ساجدہ کا کرنا ہے۔ جن نے کہا، دیکھو، میں تم کو پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارا بھائی غلطی پر تھا، اس کو اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس طرح اس کی جان بچی رہتی۔ تم بھی اپنے بھائی کی غلطی دہرا کر پچھتاؤ گے۔ نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا۔ جن نے دھمکی دی، ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھنا اور میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی ساجدہ کے منہ پر مارا تو جن غائب ہو گیا اور ساجدہ اپنی اصل حالت میں آ گئی اور حیرانی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں بیٹی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں کارروائی کرنے کا سرا ہاتھ آ گیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے ساجدہ کی طرف دیکھا۔ جمال آج کی کارروائی دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب ضرور یہ مسئلہ حل کریں گے۔ شوہر کو مطمئن دیکھ کر ساجدہ سمجھ گئی تھی کہ اب جلد ہی اس نظر نہ آنے والی مخلوق سے جان چھوٹ جائے گی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ جمال اور ساجدہ اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک ساجدہ کی نظر کمرے کے فرش پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونکی۔ ساجدہ کے چونکنے پر جمال کی بھی نظر اس طرف گئی۔ فرش پر بڑے بڑے خوفناک بچھو ادھر ادھر بڑی آزادی سے گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں، میرے خود ابھی ان پر نظر پڑی ہے، یہ نہ جانے کہاں سے آ گئے۔ جمال نے فوراً ہی میز پر پڑے گلاس کے پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور بچھوؤں پر چھڑک دیا تو وہ سارے بچھو غائب ہو گئے۔ میں ابھی شاہ صاحب سے بات کرتا ہوں اور اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے ان سے پوچھتا ہوں۔ ساجدہ جمال کی بات پر مسکرا دی۔ جمال بیٹے، یہ جن اپنے انتقام کی آگ میں باولا ہو رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ تم لوگوں کو ڈرانا چاہ رہا ہے تاکہ تم اس کے خوف میں مبتلا رہو، ساجدہ کا علاج بھی نہ کرا سکو۔ تمہیں مزید ڈرانے کے لیے یہ مختلف شکلیں بنا کر سامنے آئے گا تاکہ تم ڈر جاؤ۔ تمہیں بڑے صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا، تبھی تم اس بدبخت شیطان جن سے جان چھڑا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم بالکل بھی اس جن سے نہیں گھبرائیں گے، چاہے وہ کتنی ہی خطرناک چالیں چلتا رہے۔ یہ تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں تاکہ تم لوگ بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ شاہ صاحب کی یقین دہانی پر دونوں میاں بیوی مطمئن ہو کر سو گئے اور پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ دوسرے روز جب وہ سوئے تو جن نے ان کو بالکل بھی اس وقت پریشان نہیں کیا، لیکن اچانک آدھی رات کو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے کان کے پاس کھڑا ہو کر زور زور سے رو رہا ہے۔ ان کے اٹھنے پر شور بند ہو گیا۔ جیسے ہی دوبارہ ان کی آنکھ لگی، رونے کی آواز آنے لگی۔ رات میں کئی بار ایسا محسوس ہوا جس کے سبب وہ اچھی نیند نہ لے سکے۔ تیسرے روز انہیں کمرے کی کھڑکی سے کوئی خوفناک شکل کا آدمی جھانکتا ہوا نظر آیا۔
بہت بڑی آنکھیں جو کہ سرخ تھیں، وہ انہیں غصے سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا چہرہ کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ چوتھے روز انہیں کچھ نظر نہیں آیا تو وہ سکون کی نیند سو گئے۔ اچانک رات کے کسی پہر ساجدہ چیخ مار کر اٹھی۔ کیا ہوا ساجدہ؟ وہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ہاں بولو ساجدہ، کیا ہوا؟ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص خوفناک شکل کا تلوار لیے مجھے مارنے کو دوڑ رہا ہے اور میں جنگل میں بھاگ رہی ہوں۔ میں تیز دوڑ رہی تھی لیکن وہ پھر بھی مجھ تک پہنچ گیا اور میرا پیر پھسلا اور میں پھسل کر زمین پر گر پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، تو اور تیرا شوہر کچھ بھی کر لے، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جیسے ہی اس نے میری گردن تلوار سے جدا کرنے کی کوشش کی، میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ بڑا ہی بھیانک خواب تم نے دیکھا ہے۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے لیکن اس کا کوئی بھی وار کامیاب نہیں ہو رہا۔ ہم صبح ناشتے کے بعد شاہ صاحب کے پاس جائیں گے۔ صبح ناشتہ کر کے دونوں میاں بیوی شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہاں بیٹے، خواب میں کیا دیکھا؟ شاہ صاحب، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ اپنا آخری حربہ ضرور استعمال کرے گا۔ رات بھی یہی ہوا ہے۔ مجبوراً میں نے اس جن کو جلا کر بھسم کر دیا اور اب وہ تم کو ہرگز تنگ نہیں کر سکے گا۔ ایک ہفتہ بالکل صحیح گزر گیا۔ اب ساجدہ کی کیفیت وہ پرانی والی نہ رہی۔ مطمئن اور خوشگوار زندگی پھر سے لوٹ آئی۔ ڈر اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ لیکن ایک شام جمال کے گھر لوٹنے پر اس نے دیکھا کہ ساجدہ کے چہرے پر خوف سا تھا۔ پوچھنے پر وہ ٹال گئی۔ دوسرے دن بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ اس وقت وہ باتھ روم سے نکلی۔ اس کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ پسینے چہرے پر اس طرح آ رہے تھے جیسے پانی سے نہائی ہو۔ کیا بات ہے ساجدہ؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں، کوئی بات نہیں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، صاف صاف بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ 3 دن سے میں جب بھی اندر جاتی ہوں تو کسی انجانے خوف سے لرزنے لگتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کوئی انجانی قوت مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات واقعی سیریس ہے۔ جن مر چکا ہے، پھر یہ نیا جن کیسے پیدا ہوا؟ میں شاہ صاحب سے بات کرتا ہوں۔ جمال، مجھے کچھ ہوگا تو نہیں؟ اس جن نے دھمکی دی تھی ہم دونوں کو مارنے کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جن نہیں مرا اور پھر سے اپنی کارروائی شروع کر رہا ہو؟ میری شاہ صاحب سے ہو جائے، اصل کیفیت تبھی معلوم ہوگی۔ شاہ صاحب سے رابطہ ہونے پر جمال نے نئی صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ تم نے بہت اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ مجھے اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دراصل جن مرتے مرتے بھی ساجدہ پر ایک وار کر گیا ہے جو کہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب ایسا ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے کہ اس نے یہ وار کیا تھا تاکہ ساجدہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہے اور لرز لرز کر مر جائے۔ میرے پاس اس وار کا زبردست توڑ ہے۔ 2 دن میں ساجدہ بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مجھے ساجدہ کو لے کر کل آنا پڑے گا؟ نہیں، آنے کی ضرورت نہیں۔ ساجدہ بیٹی کی بیماری ختم ہو جائے پھر میرا منہ میٹھا کرانے کو چمچم کا ڈبہ لے کر آنا، شاہ صاحب نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ 2 دن گزرنے پر شاہ صاحب کی بات درست ثابت ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ساجدہ صحت یاب ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی جب مٹھائی کا ڈبہ لے کر شاہ صاحب کے پاس پہنچے، انہیں دیکھ کر وہ مسکرائے۔ مٹھائی کھائی۔ ایک ایک کر کے وہ مٹھائیاں فضا میں پھینکنے لگے۔ چمچم غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں حیرت سے بت بنے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ان کی حیرانی کو شاہ صاحب سمجھ گئے۔ بھائی، یہ کیسے ممکن ہے میں اکیلے مٹھائی سے اپنا منہ میٹھا کر لوں؟ جن قوتوں نے اس جن کو مارنے میں مردانہ وار مقابلہ کیا، ان کا بھی تو منہ میٹھا کرانا ضروری ہے۔ شاہ صاحب، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، میری عادت ہے، میں اکیلے کچھ نہیں کھاتا، سب کو شریک کرتا ہوں۔ اور ساجدہ بیٹی، آئندہ تم شادی ہال کے پاس والے خالی میدان سے دور رہنا، وہی ان جنات کی حد ہے۔ جمال اور ساجدہ نے ہاں میں ہاں گردن ہلائی۔ اور پھر ان کی بھلائی تھی کہ نشاندہی ہو جانے پر احتیاط برتیں، ورنہ پھر اس طرح کی مصیبت نازل ہو سکتی ہے، کیونکہ جنات تو انسانوں سے زیادہ ہیں۔